اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا، اور بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں، اور وہ لوگ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ضروری ہے، اور ایمان والے اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اور اگر یہ ظالم لوگ جب عذاب کو دیکھ لیں تو یہ سمجھ لیں کہ تمام کی تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیت گزری ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کیا گیا تھا، اور اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو بتایا گیا تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس سے اگلی آیت میں پھر اللہ کے ایک ہونے کی دلیل دی تھی کہ اللہ ایک کیوں ہے اور اللہ کا ایک ہونا کیسے سمجھ میں آتا ہے۔ تو بتایا گیا تھا کہ آپ مخلوقات میں غور کر کے دیکھ لیں، مخلوقات کا جو نظام چل رہا ہے اس میں اگر کوئی غور و فکر سے کام لے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور خالق کائنات اور جس نے دنیا کو وجود بخشا ہے، جس نے دنیا کو بنایا ہے، وہ ایک ہی ذات ہو سکتی ہے، کوئی اور نہیں۔ اس آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنا سب کچھ سمجھانے کے باوجود کہ اللہ کے ایک ہونے کو بتا دیا اور اس پر ہم نے دلائل دے دیے، ایک نہیں بہت ساری مثالوں سے سمجھایا، لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو اللہ کا شریک کرتے ہیں، اللہ کی خدائی میں، خدا کی خدائی میں دوسروں کو شریک کر دیتے ہیں اور ان کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں، اور ان غیروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ضروری ہے، اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ ایسی محبت وہ اللہ کے علاوہ ان دوسروں سے کرتے ہیں جن کو یہ اللہ کے برابر سمجھتے ہیں۔ لیکن ایمان والا تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ غیروں کی جو محبت ہوتی ہے وہ وقتی طور پر ہوتی ہے، لیکن ایمان والا اگرچہ عمل کے اعتبار سے مضبوط نہ ہو، اگرچہ اس کا عمل کمزور ہو، لیکن اس کی محبت ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مصیبت آ جائے تو غیر ایمان والا بھی اوپر والے ہی کو پکارتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ اوپر والا بس تو ہی کر سکتا ہے اب۔ لیکن جیسے ہی اس مصیبت سے اس کو چھٹکارا ملتا ہے اور اس مصیبت سے اس کو خلاصی مل جاتی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور اللہ کے علاوہ کو پھر خدا کی خدائی میں شریک کر دیتا ہے۔ لیکن ایمان والا کتنا ہی کمزور عمل کے اعتبار سے ہو، لیکن وہ محبت اللہ ہی سے کرتا ہے، مصیبت میں بھی اللہ کو پکارتا ہے اور غیر مصیبت میں بھی یعنی آرام کی حالت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ اب ذرا ہم اپنی زندگی میں غور و فکر کر لیں کہ کیا ہم اللہ ہی کو پکارتے ہیں؟
حالانکہ یہاں ایمان والوں کے لیے کہا گیا کہ ایمان والا تو وہ ہے جو اللہ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور بے انتہا محبت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہر حال میں اللہ کو پکارے اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، یہ ذہن اس کا ہمیشہ رہے۔ اگر ہمارے دل میں ہمیشہ اللہ نہیں ہے تو پھر یہ خطرے کی بات ہے اور ہمیں اس کی تلافی کرنی چاہیے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اگر یہ ظالم لوگ یعنی جو غیروں کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں، اگر یہ ظالم لوگ جب عذاب کو دیکھ لیں تو یہ اس وقت یہ سمجھ لیں گے کہ اللہ ہی کے لیے تمام قوت ہے، تمام طاقتیں ہیں، لیکن اس وقت کا سمجھنا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور وہ اس وقت یہ بھی سمجھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ بات چل رہی ہے موت کے بعد کی، کہ موت کے بعد جب یہ ظالم لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں اللہ کو ناراض کر کے اور اللہ کے برابر دوسروں کو قرار دے کر، جب یہ دیکھیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمام قوتوں کا مالک ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ لیکن اگر یہ لوگ دنیا ہی میں سمجھ جائیں اس بات کو تو ایمان والے بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایسی آیتوں کو سن کر سمجھ کر ایمان والے کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو غیروں کے بارے میں بات چل رہی ہے، ہم تو بہت خوش ہیں۔ چونکہ یہاں ظالم لوگ کہا ہے، اگرچہ یہاں ظالم سے مراد غیر ایمان والا ہے، لیکن ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم تو اسے کہتے ہیں کہ اگر جو شے کا مقام ہے، چیز کا مقام ہے، اس کو اس کے علاوہ میں استعمال کرنا، یہ ظلم کی تعریف ہے، ظلم اسے کہتے ہیں۔ تو اب اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، کیوں دی ہیں؟ قرآن کریم دیکھنے کے لیے اور صحیح استعمال کے لیے۔ اگر ہم نے ان کا غلط استعمال کیا تو یہی آنکھوں کا ظلم ہو گیا، چونکہ جو مقصد ہے اس کے خلاف ہم نے استعمال کیا۔ کان کیوں دیے ہیں؟ تاکہ اچھی باتیں سنی جائیں۔ اگر ہمیں ان کانوں سے غلط باتیں سنیں گے تو یہ کانوں پر ظلم ہو گیا۔ گویا کہ ایمان والا بھی اپنی پوری ذات پر، پوری باڈی پر ظلم کر رہا ہے۔ کانوں کا استعمال غلط، زبان کا استعمال غلط، یہاں تک کہ پورے جسم کا استعمال غلط کر رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے کہ جنت تو ہمیں ملی جائے گی۔ جنت اسے ملے گی جس کا ایمان پر خاتمہ ہو، جو ایمان بچا کر لے جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں ایمان ان کے پاس ہوتا ہے اور ایمان والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن جب دنیا سے جاتے ہیں تو اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ایمان کو چھین لیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ دینے پر قادر ہے تو کیا چھیننے پر قادر نہیں؟ اگر ہم یہ خیال کر لیں اور خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، جنت ہماری ہے، ہم چاہے اللہ کو کتنا ہی ناراض کرتے رہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کا انکار کر رہے ہیں۔ ایک جو صفت ہے چھیننے کی، اس کا ہم انکار کر رہے ہیں، عمل سے کر رہے ہیں۔ اگر زبان سے کوئی انکار کر دے تو فوراً ایمان سے خارج ہو جائے گا، لیکن ہمارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑنے کا، نعوذ باللہ، ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ حالانکہ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو گناہ گار ہیں ان کو سزا بھی ہوگی، اور کتنی ہوگی؟ ہم ذرا تصور کریں کہ دنیا کی آگ ہم کتنی دیر برداشت کر سکتے ہیں۔ 5 منٹ کے لیے کوئی آگ میں گر جائے، آگ میں اپنے اوپر خود آگ لگا لے، 5 منٹ کے بعد
وہ دنیا میں رہتا نہیں، اس کا سارا جسم جل جاتا ہے، اور اس 5 منٹ میں اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جوش میں آگ تو لگا لی لیکن تڑپتا کتنا ہے؟ وہ تو آگ اس سے بہت کافی گنا بڑی ہے۔ اس آگ کے بارے میں آیا کہ وہ آگ دلوں کو بھی جلائے گی، دلوں تک پہنچ جائے گی۔ دنیا کی آگ دل تک یعنی دل کو نہیں جلاتی، دل تک پہنچنے سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، یا لوگ اس کو بجھا دیتے ہیں۔ بہرحال اگر کوئی آگ میں جھلس کر جل کر راکھ بھی ہو جائے، آپ اس کا جسم چیر کر دیکھیں تو اندر کا جو جسم ہے وہ ٹھیک ٹھاک ملے گا، لیکن جہنم کی آگ دل کو بھی جلائے گی، کتنی سخت ہوگی۔ تو اس لیے ان جیسی آیتوں کو سن کر ہم اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ یہ تو غیروں کے لیے آیتیں ہیں، یہ آیتیں ہمارے لیے بھی ہیں۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، یاد کرو اس وقت کو جب کہ وہ لوگ براءت ظاہر کر دیں گے، علیحدگی اختیار کر لیں گے، جن کی اتباع کی گئی، جن کا کہنا مانا گیا، ان لوگوں سے جن لوگوں نے اتباع کی، اور وہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ وتقطعت بہم الاسباب، اور ان کے درمیان جو تعلقات تھے وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ دنیا کے اندر شریعت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اور کسی کو ہم نے بڑا مان لیا، بڑا مان رہے ہیں، ہم عمل سے مان رہے ہیں، چاہے ہم انگریزوں کو بڑا مان رہے ہوں۔ بہرحال شریعت کے خلاف امور میں ہم جس کو بڑا مان رہے ہیں، جس کی پیروی آدمی کر رہا ہے، جس کے نقش قدم پر چل رہا ہے، گویا کہ اس کو بڑا مان رہا ہے۔ شریعت کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، گویا کہ اس نے شیطان کو بڑا مان لیا، اور شیطان کے چیلوں کو بڑا مان لیا۔ تو اب ایسوں کے بارے میں یہ آیت ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ علیحدہ ہو جائیں گے کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ دنیا کے اندر جب کوئی جرم کر دیتا ہے، 2-4 مل کر کی غلطی کر دی، اور وہ معاملہ عدالت تک پہنچ گیا، مقدمہ ہو گیا، تو دنیا کے اندر بھی ہر آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ کہیں میں نہ پھنس جاؤں، یہاں تک کہ پہچاننے سے بھی انکار کر دیتا ہے کہ میں تو اسے پہچانتا ہی نہیں، میں نے تو اسے کبھی دیکھا ہی نہیں، حالانکہ جرم میں شریک تھا۔ تو جس طریقے سے دنیا کے اندر ہر شخص اپنے بچاؤ کی فکر میں رہتا ہے، اسی طریقے سے قیامت کے دن وہ بڑے لوگ جن کی پیروی کر کے یہ دوسرے لوگ گمراہ ہوئے تھے، وہ بڑے لوگ بھی کہہ دیں گے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ صاف بیان کر دیا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، جیسا ہمارے بڑے کرتے آ رہے ہیں ہم تو ایسے ہی کریں گے، چاہے وہ اللہ اس کے رسول کو ناراض کرتے آ رہے ہوں، کہتے ہیں۔ اور ہمارا ایمان والا کہتا ہے، بچپن سے لے کے 50 سال تک زندگی اس کی دنیا میں گزری، اب کوئی ایک مسئلہ کسی عالم نے بتا دیا تو کہتا یہ تو ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ جو ہمارے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، آج بھی ان کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث ان کے سامنے آتی ہے اور انہیں وہ ملتی نہیں کہیں، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث ملی نہیں۔ ایک ہے یوں کہنا کہ مجھے یہ حدیث ملی نہیں، ایک ہے کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ہو سکتا ہے ہو حدیث، لیکن میرے علم میں نہیں ہے۔ اتنی احتیاط ہمارے بڑے بڑے علماء کر رہے ہیں، لیکن ہمارا ایک عام آدمی اگر اس کے سامنے کوئی دین کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ فوراً کہہ دیتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اس کے خلاف۔ تو بچپن سے سننا اس کی تو اس کے اندر اہمیت ہے، لیکن ایک عالم دین جو معتبر ہے، شرط ہے معتبر ہونا۔ ایک عالم دین جو معتبر ہے، وہ دین کی بات بتا رہا ہے، اس میں شک کر رہا ہے،
اور ایسے الفاظ اس کی شان میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو مجھے تو یعنی یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، کیوں اس کی عقل میں نہیں بیٹھ رہی۔ تو بہرحال اگر گمراہ لوگوں کی بات مانیں گے، جو شریعت کے خلاف لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو وہ قیامت کے دن ہم سے اپنا تعلق بالکل ختم کرنے کو ظاہر کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، حالانکہ ان کی وجہ سے ہی ان لوگوں نے جہنم کا راستہ اختیار کیا تھا، انگریزوں کی مان کر یا دوسرے لوگوں کی مان کر، جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں ان کی مان کر جہنم کے راستے پر چل گئے، اور جہنم ان کے مقدر میں طے ہو گئی، اور پھر وہاں جا کر ان کو کوس رہے ہیں۔ وہاں کوسنے سے فائدہ نہیں ہوگا، وہ تو کہہ دیں گے ہم نے تمہیں ہاتھ پکڑ کے تھوڑی چلایا تھا۔ ابلیس خود کہہ دے گا، قرآن کریم میں ہے وقال الشیطان لما قضی الامر، کہ ابلیس جو ہے خود کہہ دے گا کہ بھی مجھے مت کوسو، میں نے تمہیں ہاتھ پکڑ کر نہیں چلایا، کیا تمہیں اللہ نے عقل نہیں دی تھی؟ تم تو مجھے اپنا دشمن سمجھتے تھے، تمہارے نبی نے تو خود بتایا تھا کہ میں تمہارا کھلا ہوا دشمن ہوں، پھر تم میری بات کیوں مانتے تھے؟ یا میں نے تمہیں زبردستی کی تھی، مجبور کیا تھا؟ مجھے دوش مت دو، مجھے مت کوسو، اب تم خود گمراہ ہوئے ہو، میں نے تو صرف ذہن میں بات ڈالی تھی، چونکہ شیطان ہاتھ پکڑ کر نہیں چلاتا بلکہ وہ ذہن میں بات ڈالتا ہے، اور ہم لوگ اس کے ذہن میں بات ڈالنے سے بہک جاتے ہیں۔ آگے انہی لوگوں کے بارے میں جب دیکھیں گے کہ بھی اس کو تو کوسنے سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا، یہاں تو ہم خوب چلا رہے ہیں، خوب شور مچا رہے ہیں، اور پھر بھی ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ اگلی آیت میں وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، جو لوگ گمراہ ہوئے تھے دوسروں کی وجہ سے، یہ لوگ کہیں گے کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جاتا۔ کیوں کہیں گے؟ بھی یہاں تو کچھ نہیں ہو پا رہا، یہاں تو ہم ان کا نقصان بھی نہیں کر سکتے، اب تو ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ اب یہ تمنا کریں گے کہ اگر ہمیں دنیا میں ایک لمحے کے لیے بھی بھیج دیا جائے اور پھر یہ لوگ ہمیں گمراہ کریں تو ہم ان کو کھرا جواب دیں کہ بھی تم آڑے وقت میں کام نہیں آتے۔ جیسا کہ وہ شخص جس نے جرم کیا ہو 3 لوگوں کے ساتھ، اور جب مقدمے کی باری آئی تو 2 نے صاف انکار کر دیا، ہم تو اس کو پہچانتے ہی نہیں۔ اب وہ بری ہو کر آ گیا، 1 مہینے میں 2 مہینے میں وہ وہاں سے چھٹ کر آ گیا۔ اب یہ 2 دوست اس کے پاس گئے، ہاں بھی خیریت سے ہو، کیسے گزری؟ تو وہ کیا کہے گا؟ وہ الٹا سیدھا کہے گا ان کو کہ اچھا جب وقت آیا تھا جب تو تم نے پہچاننے سے انکار کر دیا، اب جب میں سزا بھگت کر آ گیا اب تم میرے پاس آ رہے ہو۔ تو یہ لوگ یہ کہیں گے کہ اگر ہمیں دوبارہ لوٹنا مل جائے تو ہم ان کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کریں گے، اگر یہ ہمیں اللہ اس کے رسول کے خلاف آمادہ کریں گے تو ہم ان کو ایسا ہی جواب دیں گے، روکھا جواب، لیکن وہاں جانے کے بعد دوبارہ لوٹنا ہوگا نہیں۔ اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے کہ ابھی سے ہی شیطان کو اپنا دشمن سمجھ لے، اور یہ نہیں کہ بس سمجھ لیا، سمجھنا عمل سے ہوتا ہے، کہنے سے نہیں۔ آدمی اپنی عملی زندگی کو درست کر لے تو سمجھ لو کہ اس نے شیطان کو کھلا دشمن سمجھ لیا، ورنہ اس کی تو کوشش یہ ہے کہ میں تو جاؤں گا ہی لیکن ساتھ میں سب کو لے کر جاؤں گا۔ اس نے نیت کر رکھی پوری، بچے گا کون؟ الا عبادک من المخلصین، کہ بچے گا وہ جو تیرا مخلص بندہ ہوگا، جو اللہ کا مخلص بندہ ہوگا وہ بچے گا، باقی سب کو بہکا دوں گا میں۔ اب اس کے چکر میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں، جہاں بھی کوئی بات آتی ہے تو ہم اس کی بات مان لیتے ہیں، ہاں جہاں دوسرے کی بات آتی ہے پھر ہمیں دین نظر آتا ہے کہ دیکھو فلاں دین پر نہیں چل رہا، فلاں مسجد سے دور ہے، فلاں کی زندگی میں یہ بدعت اور یہ رسم پائی جا رہی ہے، لیکن جب وہ مرحلہ جب میرے ساتھ آتا ہے تو میں خود اس رسم میں مبتلا ہو جاتا ہوں،
تو یہ دین کائے کا؟ اس کو دین تھوڑی کہیں گے۔ دین تو وہ ہے کہ آدمی خود مضبوطی سے نیت کر لے عمل کرنے کی، اور دوسرے کے بارے میں خیر کا جذبہ رکھے، اس کی شان میں گستاخی نہ کرے، بلکہ اس کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتا رہے۔ اگر اس طریقے سے چلے گا تو اگر سامنے والے کو ہدایت نہ ملے، سامنے والے کی عملی زندگی اگر درست نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی عملی زندگی کو ضرور درست کر دے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ تھوڑا بہت دین پر چلتا ہے اور دوسرے کی اتنی فکر ہو جاتی ہے کہ اب اگر وہ دین پر نہیں آ رہا، یا میں نے کوئی بات کہی اس نے بات ماننے سے انکار کر دیا، یا بات نہ مانی چپ رہا، تو اب میری نظر میں اس کی شان گھٹ گئی۔ یہ غلط ہے۔ اس کا اکرام ہونا چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ کم سے کم یہ ذہن میں لے آئے کہ یہ ایمان والا ہے، اس کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے، بس اتنا ذہن میں لے آئے گا تو فوراً اس کا اکرام آئے گا، اس کا احترام ذہن میں آئے گا۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح ہم ان کو ان کے اعمال ان پر حسرت بنا کر دکھلائیں گے، جو اللہ کا انکار کر کے زندگی گزار کر چلے گئے، چاہے انہوں نے کتنے ہی صدقات دیے ہوں، کتنے ہی خیر کے اعمال کیے ہوں، جب دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کے خیر کا کوئی بھی عمل کام نہیں آئے گا۔ خیر کا عمل تو ایمان والے کو کام دے گا، وہ بھی جب کہ اس کا وہ عمل قبول ہو گیا ہو۔ اگر عمل کیا اور ساتھ میں ریاکاری ہو گئی، ساتھ میں دوسروں کو شریک کر لیا کہ بھی میں عمل کر رہا ہوں تاکہ لوگ میرے اس عمل کو اچھا سمجھیں، تو یہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہوا۔ اب چاہے وہ ایمان والا ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی عمل یہ حسرت بن جائے گا، اس کے لیے افسوس کرے گا، اور پھر یہ خیال کرے گا کاش میں ایسا نہیں ایسا کر لیتا۔ وما هم بخارجین من النار، اب یہ لوگ اپنے عمل پر حسرت کریں گے، اور حسرت کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ جہنم سے نکلیں گے ہی نہیں، کبھی نہیں نکلیں گے۔ ایمان والے تو نکل جائیں گے، لیکن غیر ایمان والے جہنم میں جانے کے بعد ان کو نکلنا نصیب ہی نہیں ہوگا۔ ہمیں اللہ نے ایمان دیا ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، اور جب بات آتی ہے بیان کرنے کی تو ہم بیان بھی کر دیتے ہیں، اچھی بات ہے، دین کی بات کرنی چاہیے، لیکن ہم ذرا تنہائی میں 2 منٹ کے لیے رات کو سونے سے پہلے اب آنکھیں بند کر کے ذرا متوجہ ہو جائیں کہ ہم ایمان بچانے کی محنت کر رہے نہیں کر رہے۔ میرے گھر میں میرا ایمان بچ رہا ہے یا نہیں بچ رہا؟ میرا کون سا عمل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان چھن سکتا ہے؟ ہر وہ عمل جو اللہ کو ناراض کر دے، ہر وہ کام جو اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہو، تو ایمان کو چھیننے کا سبب بن سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، چونکہ ہم جان بوجھ کر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ ایک تو ایک بھول چوک ہو گئی، مثال کے طور پر کوئی سنت ہے وہ چھوٹ گئی، لیکن احساس ہے چھوٹنے کا، احساس ہوگا تو عمل بھی ہوگا، توبہ کی توفیق بھی ہو جائے گی۔ سنت چھوٹ رہی ہے، 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 10 دن ہو گئے، پوری زندگی ہو گئی۔ وضو کے اندر مثلا مسواک سنت ہے، اب مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے، احساس ہی نہیں ہو رہا بندے کو، اور اگر کوئی بتا بھی رہا ہے کہ مسواک کرنا سنت ہے تو کیا کہتا ہے جواب میں؟ ارے سنت ہی تو ہے، کوئی فرض تھوڑی ہے۔ یہ لفظ کہہ دینا کہ سنت ہی تو ہے، گویا کہ اس نے سنت کو ہلکا سمجھ لیا، اور جس نے شریعت کی ادنا سی بات کو ہلکا سمجھ لیا اس کا ایمان اس سے نکل گیا، اسے پتہ بھی نہیں چلا، اور یہ مسلمانوں کے بیچ میں رہ کر غیر ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ اب اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، اور ایمان کے بول بولنا ضروری ہے۔ یہ لفظ ہلکا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ
بندہ کوئی جملہ کوئی لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے اس کو ہلکا سمجھتا ہے اور نکالتا ہے اللہ کو ناراض کرنے کے لیے، لیکن اتنا بھاری ہوتا ہے کہ وہ اس کو جہنم کے نچلے طبقے تک پہنچا دیتا ہے۔ اور بعض مرتبہ کوئی جملہ کہتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مثلا باہر سے آ رہا تھا نماز کے لیے، کوئی مل گیا، اس سے کہا بھائی جان آپ بھی نماز پڑھ لو، بہت ہلکا جملہ ہے لیکن کہا اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب ایسا لفظ اللہ کے یہاں اس کے درجات بلند کر دے گا، اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر اپنی زبان کو بھی استعمال کرنا چاہیے اور اپنی ہمیں فکر کرنی چاہیے، چونکہ اگر ہم اپنی فکر کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے ایمان کو صحیح سالم بھی رکھے گا اور ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں اعمال کی توفیق بھی دے گا۔ ایمان بچے گا اعمال سے، اعمال کے بغیر ایمان بچ جائے تو یہ اللہ کا فضل ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ ایسا ہوتا نہیں۔ جو اللہ کو ناراض کر رہا ہو کھلم کھلا، اللہ کو ناراض کرنے کے والے اعمال کھل کر رہا ہو، چیلنج کر رہا ہو، گویا کہ ہم عمل کرتے ہیں، گویا کہ ہم اپنی عمل سے چیلنج کرتے ہیں اللہ کو کہ بگاڑ لے، میرا کیا بگاڑے گا، میں تو سنت کے خلاف کروں گا، میں تو فرائض کو چھوڑوں گا، کر لے کیا کرے۔ زبان سے کہتے ہی تو کافر ہو گیا، لیکن عمل ایسا ہے کہ یہ عمل بھی چھوٹا موٹا نہیں ہے، یہ عمل ایمان کو چھیننے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی فکر ضرور کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اور چونکہ ہم یہاں بیٹھتے ہیں قرآن کریم سننے کے لیے، اور ماشاءاللہ سب کی نیت یہی ہوتی ہے عمل کی، اگر ہم نیت صحیح سے کر کے جائیں گے یہاں سے اٹھ کر، نیت اگر ہماری صحیح ہوگی تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق ضرور دے گا۔ اور اگر ہماری نیت میں شک ہوا کہ چلو دیکھی جائے گی، کر لیں گے جب اللہ چاہے گا کر لیں گے، ہم کھانے کے لیے کیوں نہیں کہتے جب اللہ تعالیٰ چاہے گا کھا لیں گے، دنیا کے کسی کام کے لیے کیوں نہیں کہتے جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کر لیں گے، لیکن جب دین پر عمل کرنے کی بات آتی ہے، ارے جب چاہے گا اللہ جب کر لیں گے، اس کا مطلب اس کا ارادہ ہی نہیں ہے کرنے کا۔ دنیا کے لیے جیسے ہم کوشش کرتے ہیں، فکریں کرتے ہیں، ایسی ہم اپنی قبر کی فکر کر لیں۔ اس میں صاف کہہ دیا، اور کیا کہا جائے گا، اس سے جو اگلی آیتیں ہیں ان میں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم اپنی بھی فکر کریں، اپنے ساتھیوں کی فکر کریں۔ اور یہاں جو پیر کا دن ہے، ہفتے میں ایک دن ہے، آدھا گھنٹہ عنوان ہے، کبھی 25 منٹ کبھی 30 سے زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں ہم دوسروں کو بھی بلائیں، چونکہ قرآن کریم کے نام پر سب آ جائیں گے۔ آپ کسی اور کے نام پر بلائیں گے تو کہہ دیں گے ہمارا تو اختلاف ہے، ہم نہیں جا رہے، لیکن قرآن کریم پر تو کسی ایمان والے کا اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، اور جو اختلاف کرے گا وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ بس جو یوں کہتا ہے نا مجھے تو اختلاف ہے، بس اس سے تو اگر نکاح کرنے کا بھی ارادہ ہے تو چھوڑ دو، چونکہ وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ اگر کر دیا ہے اپنی بہن بیٹی کا تو فوراً نکاح ہی ختم ہو جائے گا، کہتے ہی نکاح ختم ہو گیا۔ اب ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی بہن بیٹی کو اس سے ہٹا لیں، ورنہ زنا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ایمان والا تو قرآن کریم پر جمع ہو جائے گا، بس ہمارے کہنے کی دیر ہے، اور ماشاءاللہ جس کو پتہ چلتا جا رہا ہے وہ آ رہا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ اس کی فکر کریں، اپنی بھی فکر کریں، دوسروں کی فکر کریں۔ کوشش یہ ہو سارے نمازی رک جائیں، ہفتے میں ایک دن کی بات ہے، سارے نمازی رک جائیں، چونکہ اس میں قرآن کریم ہی کی بات، اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ہم قرآن کریم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، ہمیں یہی پتہ نہیں ہمارا اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ یہ ایک خط ہے، گویا کہ لیٹر، کوئی ہمارا محبوب ہمارے پاس لیٹر بھیجے، ہم پہ انگریزی نہ آتی ہو اور انگریزی میں بھیج دے تو ہم جگہ جگہ پڑھوائیں گے، جس کو انگریزی آتی ہو، بھیا ذرا پڑھ کے دکھا دو، بھئی کہاں سے آیا، بھئی سعودی سے بھیجا، کس نے بھیجا، میرے بیٹے نے بھیجا، میرے فلاں محبوب نے بھیجا ہے، پتہ نہیں اس میں کیا کیا باتیں ہوں گی۔ اور جب تک اس کو چین نہیں آتا، جب تک اس کو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ نہ پڑھ لے،
لیکن ہمارا محبوب، ہمارا خالق، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں سب کچھ کر دیا ہمارے ساتھ، اس کا کلام ہے اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہاں یہ بات یاد رکھنا، خود مت سمجھنا کبھی۔ جو خود سمجھے گا بلا واسطہ، ڈائریکٹ سمجھے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، یہ طے ہے۔ چونکہ اس کو سمجھنے کے لیے 8 سال تو ریگولر لگانے پڑتے ہیں، اور پھر بھی کوئی یوں کہہ دے، عالم کوئی بھی یوں کہہ دے کہ میں پورا قرآن کریم سمجھ گیا، آج تک تو کوئی نہیں ہوا، آگے کیا ہوگا کوئی؟ تو اس لیے ڈائریکٹ تو سمجھنا نہیں ہے، اپنے علماء کے واسطے سمجھنا ہے۔ یہ موقع ہے، اس میں باتیں بہت ساری مل جاتی ہیں، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، بیماروں کے لیے دعا فرمائے اور مرحومین کے لیے بھی دعا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں جانے سے انجانے سے تمام ہی گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام ہی گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خاص طور سے اس مجمع کی مغفرت فرما، یا اللہ خاص طور سے اس مجمع کی تمام ہی ضروریات کا تکفل فرما، یا اللہ عمومی طور پر تمام مسلمانوں کی تمام ضروریات کو پورا فرما، یا اللہ پورے عالم میں امن و امان کا ماحول قائم فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، خاص طور سے اس مجمع میں جو جس لائن سے پریشان حال ہے، یا اللہ اس کی اس لائن کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، قرآن کریم کو صحیح سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اپنے معتبر علماء سے سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ موت سے پہلے کی تمام پریشانی کو دور فرما، یا اللہ موت کے بعد کی تمام پریشانی کو دور فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ موت کے فوراً بعد جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، یا اللہ بغیر حساب کتاب کے داخلہ نصیب فرما، یا اللہ ہمارے والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، یا اللہ جو دنیا میں ہے یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ان کی ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جو مانگنے سے مانگنے کی چیز رہ گئی ہے یا اللہ اسے بھی تو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔